أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام رسول کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین امامنا و نبینا محمد کریم علیہ تحیۃ التسلیم کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، مواسات اور صبر کا مہینہ ہم سے گزر گیا۔ ہر بندے نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اس مہینے کی قدر کی ہے۔ بارش برستی ہے تو ہر زمین اپنی استعداد کے مطابق اس بارش سے استفادہ کرتی ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے، چٹیل اور پتھریلی زمین پر پڑے تو سوائے گرد و غبار اتارنے کے، میل اتارنے کے اور کچھ نہیں کرتی، اور زرخیز زمین پر پڑے تو اس کو ہرا بھرا کر کے فصل میں اضافے کا موجب بنتی۔ اسی طرح جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہر دل پر برستی ہے۔ اب ہر دل کی اپنی استعداد ہے، اپنی طاقت ہے کہ اس نے اس بارش سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اگر تو دل پتھر ہے، فسق و فجور کا شکار ہے، تو بارش اس پر بھی پڑی ہے لیکن سوائے مٹی جھاڑنے کے اور کچھ کام نہیں کیا۔ اور اگر دل اللہ کی رحمت اور برکت سے نرم ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے، تو اس نے پھر اس رحمت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ جس نے بھی جو نیکی کی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اور جس طرح ایک بیج سے وہ 700 دانے تک اگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کرے کہ ایک ایک نیکی ہمارے لیے ڈھیروں نیکیوں کا سبب بن جائے۔ لیکن حضرات گرامی، رمضان کے گزرنے کے بعد اب لازم امر ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا اور کیا پایا اور کیا کھویا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جو نیکیاں ہم نے عادت بنائی ہیں رمضان کے مہینے میں، اب ان نیکیوں کو عادت سے آگے بڑھ کر مستقل عبادت بنا لیں۔ مثلا کئی ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مہینے کی قریباً 150 نمازیں
ریگولر پڑھی ہیں، باجماعت پڑھی ہیں، صف اول میں آگے پڑھی ہیں، اور رمضان سے پہلے سستی تھی، کاہلی تھی، توجہ نہیں تھی، پڑھ لی نہ پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی دیر سے پڑھ لی۔ اب جنہوں نے اس مہینے میں تقریباً 150 نمازیں پڑھ لی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب اس عادت کو پختہ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم موسمی نمازی بن جائیں، رمضان کا مہینہ آیا تو نماز پڑھ لی، مہینہ گزر گیا تو نماز بھی چھوڑ دی۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے تو غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس کو لازم کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہی دینی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ آپ نے ایک بار دے دی، لیکن خیرات اور صدقات ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اضافی بھلائی کرے گا، نفلی بھلائی کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ قدردان ہے، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، بے قدرہ نہیں ہے۔ نیکیاں جاری رہنی چاہیے، سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ان اعمال صالحہ پر مداومت بھی ہونی چاہیے، یعنی ہمیشگی بھی ہونی چاہیے، اور استقامت بھی اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور خود اللہ کا بھی مطلوب یہی ہے کہ تم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل ہو، چاہے کم ہی ہو، تھوڑے ہی ہو۔ ایک بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں دور دراز سے آیا ہوں، روز آیا نہیں جاتا، بچوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے کو موٹی موٹی باتیں اسلام کی بتا دیں، میں اس پر عمل کر دوں جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے ساتھ فرمایا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو میرے دل میں نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے فرمایا سال بعد 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، رمضان المبارک کے۔ اس نے کہا جی ہو گیا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، پورے باقی 11 مہینے میں دن رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں، یہی کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سال بعد زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اس نے کہا جی یہ بھی استطاعت ہوئی، یعنی نصاب کو پہنچا تو دے دوں گا۔ اور 1-2 چیزیں پوچھی موٹی موٹی، آپ نے حج کا بتا دیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، جو آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ وہ چلا گیا تو میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس شخص کو دیکھو، جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جنتی شخص دنیا میں چلتا ہوا دیکھے، اس شخص کو دیکھو۔ کیوں؟ اعمال اگرچہ تھوڑے تھے لیکن اخلاص والے تھے اور مستقل تھے، عزم کا مسئلہ۔ آپ نے کہا تو میں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن مستقل ہوں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ دیکھیے کہ آپ نے جو اعمال کیے ہیں ان میں استقامت ہے، اور جو اعمال کیے ہیں اللہ سے ان پر مداومت کا سوال کریں۔ اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، خاص کر کے یہ عبادات اور توفیقات جو ہے نا، یہ اللہ مانگنے والے کو دیتا ہے۔ جو مانگتا ہی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں دوں۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اب اس سے
دو تین کام ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں، مختصر سے وقت میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا کام جو میں کرنا چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو اللہ نے توفیق دی عبادات کی، نمازوں کی، تلاوت کی، ذکر کی، صدقات کی، زکوٰۃ دینے کی، دیگر جو اللہ نے توفیقیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ نہ کرتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ توفیق نہ دیتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا، اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دی، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رد نہیں کیا، مسترد نہیں کیا، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، کمیوں کے باوجود، ہمارے اعمال کی سستیوں کے باوجود اس نے ہمیں توفیق ایک بار دے دی ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ کے یہاں کھڑا کر دیا ہے، اب آگے اپنی زندگی خود سنبھال لو۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے مجاہد عالم گزرے ہیں، بالا کوٹ کے شہداء میں ان کا بڑا نمایاں نام ہے۔ وہ نا دہلی کی مرکزی مسجد کے خطیب تھے، جامع مسجد دہلی جو ہے اس کے خطیب تھے۔ ایک دن مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے تو کسی نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں، لڑکیاں بن سنور کے، میک اپ کر کے اور بڑا بن ٹھن کے، بھڑکیلے کپڑے پہن کے مسجد کے دروازے سے گزری، اٹکے لیا کرتی، ہنستی ہوئی جا رہی تھی۔ حضرت کو بڑی حیا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ اس محلے کی طوائفیں ہیں اور یہ کسی فنکشن پہ جا رہی ہیں، کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے ان کا، ادھر کو جا رہی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں؟ ان کی سربراہ کون ہے؟ نائکا کون ہے؟ لوگوں نے تعارف کروا دیا کہ یہ ہے۔ رات ہوئی تو مولانا اس محلے میں چلے گئے اور پوچھتے پوچھاتے اس نائکا کے پاس پہنچے، اس سے جا کے سوال کیا کہ تم کیا کرتی ہو، کیا معاملہ؟ کہتے ناچ کرنا ہمارا پیشہ ہے۔ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اس نے پیسے بتائے۔ حضرت نے کہا کہ پیسے تمہیں میں دوں گا، تمہاری ڈیمانڈ پہ دوں گا، لیکن کام وہ کرنا ہے جو میں کہوں۔ اس نے کہا جی ہم تو پیسے لیتی ہیں۔ وہ سمجھی الیاذ باللہ کہ مولوی صاحب کے دل پہ شیطان غالب ہو گیا، شاید ہی ہم سے ہمارے جسم کا مطالبہ کریں گے ناچ گانے کے علاوہ۔ اس نے کہا جی جو آپ کہیں گے پیسے دیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت نے پوری رات کے لیے اس کو بک کیا اور کہا کہ اپنی جتنی شاگردیں ہیں ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلایا، پیسے دیے اور ان کو اچھا خاصا واز کیا، اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، ان کاموں کی قباحت کی طرف توجہ دلوائی، خوف زدہ کیا۔ اب وہ ساری پھنسی مٹی پیسے دیے ہوئے تھے، سودا کیا ہوا، کہنے لگے چلو ایسا کرو کہ سب وضو کر کے آؤ۔ وضو کا طریقہ بتایا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا کہ نماز پڑھو۔ ان کو ادھر مصلی پہ کھڑا کیا، خود پیچھے ہو کے بیٹھ کے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیرے پورے میں دین نہیں قبول تو کر رہے ہیں، یہاں کھڑا میں نے کر دیا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہی عورتیں اپنے اپنے وقت کی انتہائی پاکباز اور باحیا زندگی گزارنے والی وہ خواتین بنی۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں کھڑا کر دیا۔ اب اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہوگا کیا؟ اللہ کا اعلان ہے کہ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے پروردگار کا یہ اعلان ہے اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی عبادات کی، اللہ نے توفیق دی آپ کو تلاوات کی، صدقات کی، خیرات کی، مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں میں خدمت کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، اس پر اللہ کا شکر کریں تاکہ اللہ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔
رمضان کے بعد کرنے والے کاموں میں یہ بہت بڑا کام ہے اور سب سے پہلا کام ہے۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر نفس کے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے۔ آج محاسبہ کریں کہ گزشتہ 29 دن میں ہم نے اللہ سے کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے اللہ سے۔ اگر کمی رہ گئی ہے تو اب بھی وقت نہیں گیا، آپ مصلی پہ گر جائیں اور کہیں حالت ٹوٹی پھوٹی تھی، وہ قبول کر لیں۔ جو کمی رہ گئی ہے اپنی رحمت سے اللہ اجر پورا دینا، ثواب پورا دینا۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک مزدور آدمی جائے نا کسی دکاندار کے پاس، برتن بنانے والے کے پاس، اسے کہ جی میں غریب ہوں، بے روزگار ہوں، مجھے کو روزگار دے دیجیے، کو پیسے مل جائیں گے، میں بھی روٹی کھا لوں گا۔ وہ مالک اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ دن میں نا تم نے یہ 5 یا 10 یا 15 یہ برتن تم نے بنانے ہیں اور اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ اب وہ بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، وہ مٹی گوند رہا ہے، مٹی کو چاک پہ چڑھا رہا ہے اور جناب اس کو گھما رہا ہے اور برتن کی شیپ دے رہا ہے اور جناب اس کو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب وہ پوری کوشش کرتا ہے، شام ہوتی ہے نا تو مالک اس کا کام دیکھ کے کہتا ہے یار ایک کبھی پانڈا صحیح نہیں بنایا، سارے ہی ناقص ہیں، مکمل نہیں، لیکن چونکہ تو نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، لہذا میں تمہیں اجر پورا دے دیتا ہوں، تمہیں مزدوری پوری دے دیتا ہوں، اجرت تمہاری پوری ہے، مالک پوری دے دیتا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے، تیسرے دن مالک کے ذہن میں ہے کہ آج غلط کیا کل صحیح کر لے گا، کل غلط کیا پرسوں صحیح کر لے گا۔ مالک کچھ دیر اس کو نا پوری اجرت اس کی دیتا جاتا ہے کہ محنت تو کر رہا ہے نا، آ تو رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اب یہ ملازم جو ہے نا، یہ کام کرنے والا، یہ اب ہڈر عام ہوتا جا رہا ہے کہ مالک تو مہربانی بڑا، اس کو کیا پتا، پہلے وہ خراب برتن بناتا تھا، اب وہ تھوڑے بنانے لگ گیا۔ مالک 2-4-5 دن دیکھے گا، کہے گا یار چلو کوئی بات نہیں ہے، سستی ہو گئی، تھک گئے ہونا، آج 3 بنا لیے کوئی نہیں، آج 4 بنا لیے کوئی نہیں، پھر بھی اس کو پوری اجرت دیتا ہے۔ لیکن ایک دن ہوتا ہے کہ یہ ملازم جو ہے یہ اکا ہی آدھا رام ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بناتا۔ مالک ایک دن اس کو زجر اور توبیخ کے طور پہ مزدوری نہیں دیتا، ڈانٹ دیتا ہے، لیکن نکالتا نہیں اپنے کام سے۔ پھر 2-4 دن گزرتے ہیں، وہ ہڈا رام رہتا ہے، آخر کار مالک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اور وہ اس کو ملازمت سے نکال دیتا ہے کہ تم کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ مثال ہے بندے کی۔ اللہ نے بندے کے ذمہ 5 نمازیں پڑھنے کو لگائی ہیں، وہ 5 پڑھتا ہے نا، چاہے غلط مرد ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اصل میرا بندہ آیا تو آنا جاؤ، اجر پورا دوں گا، ثواب پورا دوں گا۔ لیکن اگر بندہ ہٹرام ہی ہو جائے اور کرے ہی نہ، لیکن حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ریگولر عبادت کرتا ہے نا، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، ریگولر پڑھتا ہے، ایک دن وہ بیمار ہو گیا، نمازوں کے لیے نہیں آ سکا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کا ثواب پورا لکھنا، یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اجر نہیں اللہ ضائع کرتا۔ اور دیکھیے ایک بندہ نمازی ہے نا، مسلسل نماز پڑھتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اللہ نے خود ہی اس پر رحمت کر دی ہے کہ تم 2 رکعتیں پڑھ لو، اور 2 بھی چاہو تو اکٹھی پڑھ لو، ظہر اور عصر پڑھ لو، مغرب اور عشاء پڑھ لو، اکٹھی کر کے پڑھ لو، اپنا سفر نہ خراب کرو۔ میں عبادت میں تخفیف کر دیتا ہوں، نرمی کر دیتا ہوں، حالانکہ قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، نماز کی اوقات میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں چونکہ تم پڑھتے ہو لہذا سفر میں گئے ہو نا تو مشقت میں ہو، میں نرمی کر دیتا ہوں تمہارے لیے، تم ایسا کرو ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھ لو، عصر کو تھوڑا جلدی کر کے پڑھ لو، سفر بھی اپنا کر لو اور نمازیں بھی اکٹھی پڑھ لو، میں رخصت دے دیتا ہوں۔ اتنا مہربان ہے وہ،
اور ایک پڑھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، عبادت کرتا ہی نہیں ہے۔ آج وہ اپنا محاسبہ کرے کہ جناب آپ نے کیا کمایا اس مہینے میں؟ مہینے بعد آپ نے عید تو منائی ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا، عربی کا شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، جس نے نئے کپڑے پہن لیے عید اس کی نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو وعید سے ڈر گیا ہے، جو خوف زدہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ آج محاسبہ کیجئے کہ ہم اس پورے مہینے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں گے، اور اللہ کے سامنے ڈر کے کھڑے ہونے کے ڈر سے ہم نے کتنی عبادت کی ہے۔ محاسبہ نفس کریں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے سے پہلے خود اپنا حساب کر لو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اپنا حساب خود کر لو۔ اور جس کو اس جملے کی سمجھ آ گئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یقین جانیے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا لے کے پیش ہونا ہے؟ زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو رب کے سامنے ہم پیش کریں؟ اور یہ اعمال جو ہے نا، یہ اعمال صالحہ، یہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نکلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی معروف حدیث آپ نے سنی، غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے، غار میں پھنس گئے، بارش ہوئی، کسی غار میں گھسے، اوپر سے پتھر آ کے غار کے دروازے پر ٹک گیا۔ پتھر وزنی تھا، پہاڑ کا ٹکڑا تھا، بڑا زور لگایا، تینوں نے مایوس ہو گئے، پتھر ہلا بھی نہیں۔ ان میں سے پھر ایک کہنے لگا یار اس طرح نہیں پتھر ہلنا، اپنا اپنا کوئی نیک عمل یاد کرو جو رب کے سامنے پیش کرو گے تو اللہ پاک تمہاری اس مصیبت کو ختم کر دے گا۔ پھر ان تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا۔ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا تذکرہ کیا۔ اب والدین کی خدمت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں میرے پاس تھی، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، میں بکریاں چرا کے آتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو کے ان کو دودھ پیش کرتا، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا بکریاں چراتے چراتے، گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ دھو کے بکریوں کا اپنے والدین کے سرانے آیا کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاؤں، میں نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے والدین کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بزرگ ہے، نیند خراب ہو گئی۔ میری بیوی اور بچے بلکتے رہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، دودھ پلاؤ۔ میں چاہتا تو پہلے اپنے بچوں، ماں باپ اٹھتے تو ان کو بھی دے دیتا، اپنے بچوں کو پلا دیتا، لیکن اللہ میں نے عزم کیا تھا میں تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے میں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو نہ نیند سے جگایا نہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ میرے والدین اپنی نیند سے جب بیدار ہوئے، خود میں دودھ کا کٹورا لے کے ان کے سرانے کھڑا تھا، وہ اٹھے، میں نے محبت سے ان کو دودھ پلایا اور میرے دودھ پینے سے وہ خوش ہوئے، انہوں نے مجھے دعا دی، پھر میں نے اپنے بچوں کو بیوی کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر میرا یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پتھر سرک گیا اپنی جگہ سے، پہاڑ کا پتھر سرک گیا۔ دوسرے نے کہا اللہ میری ایک جگہ بہن ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی، میں اس سے بدکاری کا میں نے ارادہ کیا، وہ غریب تھی، ایک دن میرے پاس پیسے مانگنے آئی اور اس نے مجھے بڑا بل بلا کے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا پیسے، میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو تو میں پیسے دے دوں گا تمہیں۔ ایک دن وہ آ گئی مجبور، غربت کیا تو مجبور ہو گئی۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ غربت و افلاس سے محفوظ رکھے۔ اب روز اخبار میں پڑھتے ہیں غربت۔ کل مظفر آباد کے مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک آدمی نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا، کلہاڑے مار مار کے، اپنی بیوی کو مار دیا۔
کیسا اس باپ نے ہمت کی ہوگی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سروں پہ کلاڑے مارے، گردنوں پہ کلاڑے مار کے مارا۔ جرم کیا تھا؟ غربت تھی، افلاس تھا، میڈم پیسے مانگتی تھی بیگم اس کی، اور بچوں کے لیے بچے پیسے مانگتے تھے، مجبور ہو کے اس نے سب کو مار ڈالا، اب خود ویسے مر جائے گا۔ اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ غربت و افلاس سے محفوظ کر۔ اس نے کہا کہ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو مجبور کر دیا، وہ مجبور ہو کے آئی۔ جب وہ میرے پاس آئی، برائی کے سارے راستے تیار تھے، برائی کرنا کوئی اب مشکل نہیں تھا، آسان ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ مجھے تیری شرم آ گئی، میں نے اپنی اس بہن کو چچا صاحب کو پیسے بھی دے دیے اور چھوڑ بھی دیا، میں نے برائی نہیں کی اسے، مجھے تیری شرم آ گئی، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تو پھر اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر اور سے رکھ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر تیسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، میری اس سے ایک مخصوص اجرت طے ہوئی کہ اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا، اتنی دیر کام کرو۔ اس نے کام کیا، اس نے کہا کہ مجھے پیسے دو، میں نے وہ طے شدہ اجرت اس کو دی، تو وہ کہتا ہے یہ تھوڑی ہے، میں نے کام زیادہ کیا، مجھے پیسے دو۔ میں نے کہا جی میں تو اتنے ہی دوں گا، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے، میں اتنے ہی دوں گا۔ بحث ہو گئی ہماری، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے نہیں لینے۔ آج بھی کئی مزدور ایسے ہوتے ہیں نا، اکڑ جاتے ہیں، میں نہیں لینا، رکھ لے کولی۔ وہ کہتا ہے چلا کیا؟ کئی سال گزر گئے، میں نے یہ کیا کہ مجھے بعد میں تیرا خوف آیا، میں نے وہ پیسے جو تھے نا اس کے میں نے کاروبار میں لگا دیا، ایک بکری خرید لی، اس بکری سے آگے پھر اللہ نے برکت دی، تو نے برکت دی اللہ، پھر میں نے گائے خرید لی، اور وہ بکری اور گایوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ کئی سال بعد وہ آدمی آیا، غربت و افلاس کا مارا ہوا، اس نے کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں نے پہچان لیا تمہیں، تو میرے ساتھ مزدوری کرتا تھا یہاں پہ۔ کہتا یار چلو تمہارے پاس میرے کچھ پیسے ہیں، مجھے وہی پیسے لوٹا دو، میں بڑا مجبور ہو کے تیرے پاس آیا، وہی دے دو مجھے۔ کہتا میں نے ہنس کے کہا یا اللہ، میں نے اسے کہا کہ یہ ساری بکریاں اور سارے ریوڑ گایوں اور بکریوں کے تیرے ہیں، لے جا۔ تو وہ کہتا ہے یار میں نے مذاق کرنے کا، میں کہ غربت نہ مارے ہیں، وہ تو تمہیں متنز کر رہے ہیں، اتنا میرا کر، میرے تو چھوٹے سے پیسے دے اجرت کے۔ کہتا میں نے اسے کہا اللہ کی قسم یہ سارے تیرے ہی ہیں، یہ تیرا ہی ہے سارا کچھ، میں نے تیرے ہی پیسوں سے انویسٹمنٹ کی ہے، سنبھالا ہے میں نے تیری بکریوں کو، تیری گایوں کو، تیرے پیسے تھے۔ اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر سرک کے زمین پہ جا گرا اور تینوں بخیر و عافیت سے باہر آئے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، ہمارے پاس بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کسی مصیبت اور پھنسے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کریں اور یہ یقین ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری مصیبت سے نجات دے دے گا؟ کوئی عمل ایسا ضرور کرنا چاہیے جو اللہ کے سامنے، جس کا اللہ کے سوا کوئی دوسرا شاہد نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ تینوں آدمی نے جو عمل کیے تھے اپنی ذات کی حد تک اللہ ہی ان کو جانتا تھا، اور نیک اعمال کرنے والوں کے اللہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے، آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں، سورۃ کہف پڑھتے ہیں، پتہ ہے نا اس کے اندر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خضر کے ساتھ وہ گئے تو وہاں پہ ایک داستان ہے ایک دیوار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں گزر رہے ہیں اور دیوار ڈھہنے والی ہے۔ بستی وہ ہے جس بستی کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسافر ہمیں کچھ کھلاؤ، انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، کھلاؤ تمہیں، ہمارے پیسے تمہارے لیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج بھی ہمارا رویہ ویسے ہی ہے، ہمارے کو مہمان آ جائے نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں روٹی نصیب ہوئی ہے، خاص کر کے مسجد میں کوئی اللہ کا مہمان آ جائے نا تو اس کو کھانا کھلانا تو ہمارے لیے انتہائی تکلیف سے عمر ہو چکا ہے، الا من شاء اللہ۔ اس رمضان میں اب غور کر لیجیے کتنے اللہ کے مہمانوں کو ہم نے کھانا کھلایا، کتنے اللہ کے مہمانوں کی ہم نے افطاریاں اور سحریاں کروائی۔
جو اللہ کے مہمان یہاں پہ آتے تھے، کیا ہم نے ان کی خدمت کی؟ انطاکیہ کے لوگوں نے ان کو بھگا دیا، بھاگ جاؤ۔ یہ وہاں سے گئے تو آگے ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے یہ کیا کہ اس دیوار کو ڈھا کے دوبارہ کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے روٹی نہیں پوچھی، تو انہوں نے خدمت کری جاتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا۔ حضرت خضر نے بعد میں جو وضاحت کی نا، تو فرمایا وہ دیوار جو تھی نا، 2 یتیم لڑکوں کی تھی دیوار، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور اس دیوار کے نیچے اس نے خزانہ چھپایا تھا۔ 2 یتیم بچے، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے گیا تھا، تاکہ بچے جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، بلوغت کو پہنچیں گے تو یہ دیوار گرا کے اپنا پیسہ نکال لیں گے، کاروبار کر لیں گے کوئی۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہاں کے محلے داروں نے سارے پیسے لے کے بھاگ جانا تھا، یتیموں پہ ظلم ہو جانا تھا۔ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس دیوار کو کھڑا کر دیا، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وہ ہے جس کا باپ نیک آدمی ہو نا، اس کی اولاد کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کے مال کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ نیکی کیجیے، نیکی کر کے دکھائیے۔ آپ سوچئے، ہماری اولادیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، اللہ اکبر، ان کی حفاظت کا سامان ہم نے کیا کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من مفلس؟ صحابہ کرام کی جماعت، تمہیں پتہ ہے کہ غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے، بھوکا ننگا کون ہے؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہماری نظر میں تو وہ غریب آدمی ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، فائدے کی چیز نہ ہو، مکان بھی نہ ہو رہنے کو، اور جناب کاروبار بھی نہ ہو کمانے کو، اور پیسے بھی نہ ہو کھانے کو۔ من لا درہم لہ ولا متاع، کوئی درہم و دینار اس کے پاس نہ ہو، غریب آدمی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا یاتی، اور لوگ آئیں گے، قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، لوگ کوئی آ کہے گا اس نے میرا مال کھا لیا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھ پر الزام لگایا، کوئی کہے گا اس نے میرا خون بہایا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت کو پامال کیا۔ یہ سارے لوگ دعوے دار بن کے آئیں گے اس کے خلاف کہ جناب اس نے اللہ ہمیں انصاف دیا جائے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ آج ہم نے سوچا کبھی ہم سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ایک شخص کہتا ہے، ایک شخص ہمیں کہتا ہے کہ فلاں کی بیٹی نے یہ جرم کیا، ہم دھڑا دھڑ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمیں پتہ، نہ ہم اس کی حقیقت کو پہنچے۔ دوسرا کہتا ہے فلاں کی بیوی نے یہ جرم کیا، ہم اس کو بھی شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے نام اور یہ گناہ بے لذت ہم اپنے کھاتے میں ڈالتے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں پیسے کھا گیا، فلاں چور ہے، ہم کہتے ہیں چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ ہمیں کیا پتا بھائی اس نے چوری کی کہ نہیں؟ اسلام تو کہتا ہے جب تک ثبوت نہیں ہے تب تک الزام ہے، اور اگر ثبوت نہ ملا تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر ثبوت مل گیا تو حد لگائی جائے گی اس پر۔ اب بتائیے ہمیں کہ جو جتنے الزامات ہم لگاتے ہیں یہ سارے صحیح ہوتے ہیں؟ میں نے اتنی خطبے میں بھی عرض کیا، ایک عالم دین کو پکڑا گیا 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، 6 تاریخ کو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، ایف آئی آر موجود ہے، 15 پہ کال موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے سارا۔
اور 7 تاریخ کو شہری کے وقت معاذ اللہ اس پر پولیس کی مستقلیت میں ایک پرچہ درج ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور ہم سرعام اس کی تو کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ قیامت کے دن بندہ پیش ہوگا، فرمایا وہ کہے گا شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا، اس نے مجھے مارا، میرا خون بہایا، میری عزت کو پامال کیا، مجھ پر الزام لگایا، مجھے گالی دی، یہ ساری باتیں وہ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر پتہ کیا ہوگا؟ فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، فرمایا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی، اس کو دی جائیں گی۔ نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات سارا کچھ موجود ہے، لیکن اب نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جس کو گالیاں دی اس کو نیکیاں مل گئی، جس پر الزام لگایا اس کو نیکیاں مل گئی، جس پر جو ہے نا وہ اس کو قتل کیا اس کو نیکیاں مل گئی، کسی کی عزت کو پامال کیا اس کو نیکیاں مل گئی۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی، دعوے دار موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں کہ اللہ میں نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، دعوے دار بھی موجود ہیں۔ فرمایا اب دعوے داروں کے گناہ اٹھاؤ، اس کے سر پہ لگاؤ، دعوے داروں کے گناہ پکڑ کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، اور آخر کار اس کو اونچے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا مخلص اور غریب آدمی ہے، یہ میری امت کا مخلص ہے۔ حضرات غور کیجیے اس بات پر کہ کہیں ہم اس میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، تلاوت بھی کی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، ہم نے جناب بہت اعمال کیے ہیں، لیکن اعمال رمضان ختم ہوتے ہی کہیں ہم نے ایسے کام تو نہیں کیے کہ جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہم سے بڑا فقیر اور غریب کون ہوگا؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن، جو شخص بھی مرد ہو یا عورت نیکی کا کام کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، ہو وہ مومن، شرط یہ ہے کہ ہو وہ مومن۔ فرمایا فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایک انعام اس کو دیں گے کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی پاکیزہ اور بہت اچھی کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے اس کے اعمال کا جو اس نے اعمال کی اس سے بہتر بدلہ دیں گے، بہتر بدلہ دیں گے، اور اللہ سے بہتر بدلہ کون دینے والا ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی، کہ رمضان گزر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال برباد کر بیٹھے، اپنا محاسبہ کیجیے، پہلے اللہ کا شکر کیجیے، اس نے توفیق دی، عبادات کی، طاعات کی، اور پھر اپنا محاسبہ کیجیے کہیں کمی تو نہیں رہ گئی۔ میرے آقا ایک دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کر لیں اس کو۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، الہی میں تجھ سے زیادتی کے بعد کمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نے مجھے پیسے دیے، زیادہ پیسے دیے، اب ان پر زوال نہ آئے، اور یہ جو ہے نا وہ پیسے بڑھتے رہیں، پیسے کم نہ ہوں۔ ایک آدمی کا ₹1,00,000 کا اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی اس پر سیٹل کر لیتا ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 ہو جائے تو وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ وہ 1,25,000 ہو گیا نا تو وہ برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی پریشان ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے 1400 سال پہلے فارمولہ بتایا، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، یا اللہ اضافے کے بعد کمی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں، نیکیوں، اللہ نے پورا مہینہ رمضان کے نیکیوں کی توفیق دی، اللہ نے توفیق دی نا، اب اللہ سے کہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یہ نیکیاں کہیں کم نہ ہو جائیں، یہ نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، یہ نیکیاں کہیں برباد نہ ہو جائیں، اللہ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً احساس پیدا ہوگا، ہمیں محاسبہ نفس ہوگا ہمارا، اللہ کا شکر ہم کریں گے، اپنے اعمال کی حفاظت کریں گے اور ان پر مداومت کریں گے، پکے رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، جو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے
پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے. فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آئیں گے، ان کو خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی فکر نہ کرنا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. مبارک ہو، بشارت ہو، اس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہارے نام الاٹ ہو گئی، وہ مل گئی ہے تمہیں. وہ جو نیکی کرے اور اس پر ثابت قدم ہو جائے، نیکی پر ثابت قدم ہونے والوں کے لیے یہ اعزاز ہے. آپ نے رمضان میں جتنی نیکیاں کی ہیں اس پر ثابت قدم ہو جائیں گے. جب آپ ثابت قدم ہو جائیں گے، جب آپ ڈٹ جائیں گے، جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے. اور یہ توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بلا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کا جذبہ صرف اللہ دیتا ہے، اللہ کا سوا کوئی نہیں دیتا. اس لیے حضرات، رمضان کے اس گزرے مہینے میں کی گئی عبادتوں کی حفاظت کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.